اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کام لگایا انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے کیا اور دین ہمارے تک بالکل کھلا واضح پہنچا دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 93 کو دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے الصالحات نیک کام، جناحن کوئی گناہ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما اس میں، کس میں، فی اس میں، ما جو، تعیمون جو وہ کھا چکے، اذا ما جب، اتقوا جب وہ ڈرتے رہے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے تھے الصالحات نیک، ثم پھر اتقوا پھر وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ثم پھر اتقوا پھر وہ اللہ سے ڈرتے رہے، وَأَحْسَنُوا اور انہوں نے نیکیاں کی، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب وہ محبت، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب وہ محبت کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ اچھا جی، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا آیت کا مفہوم کمپلیکیٹڈ ہی، لیکن سیم اسی طریقے سے کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ ان جو لوگ ایمان لائے ہیں نا اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ کھا چکے، یعنی اگر شراب پی چکے، حرام مال کھا چکے، جب وہ اللہ سے ڈر گئے اور ایمان لے آئے پھر انہوں نے نیکیاں کی تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پرہیز کیا، وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، پھر وہ اللہ سے ڈرے تو انہوں نے نیکوکاری کی۔ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے محسنین کو۔ اب یہاں پہ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا، جیسے ہم نے پہلے بھی آیت میں پڑھا ہے نا، اس پہ کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ یہ ہڈیوں میں بیٹھنے والی کوئی شے نہیں ہے، یہ تو شرعی اخلاقی قانون، مورل لا کا معاملہ ہے، طبعی قانون، یعنی فزیکل لا نہیں ہے۔ طبعی فزیکل طور پر تو کچھ چیزوں کے اثرات واقعی دائمی ہوتے ہیں، لیکن مورل لاز جو ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ یعنی گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ احد پہاڑ جتنے بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت سچی توبہ سے بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور حدیث کی روح سے بھی گناہ سے حقیقی توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو ایک لازمی سی بات تھی، انسان ہے، صحابہ کرام کے اندر اس خوف کا پیدا ہونا، اس چیز کا پیدا ہونا کہ جو گناہ ہم کر چکے، جو غلط چیزیں ہم کھا چکے، وہ ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ شاید ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن روحانی طور پر توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اس چیز کا کوئی اثر ان کی ذات کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت سچی توبہ کے ذریعے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ جیسے وہ کبھی کیے ہی نہیں گئے ہوئے ہوتے۔ بلکہ اللہ رب العزت کی شان تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو سورہ المائدہ کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو اس کی خبر مقدم ہو کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حرف جر ہے علی، مجرور کرے گا اللہ دینا کو جو کہ موصول ہے، اپنا صلہ بنائے گا امینو، فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، وعملوا و عطف، عملوا عین میم لام روٹ ورڈ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، الصالحاتی اس کا مفعول ہے۔ یہ دونوں جملے مرکب عطفی کے ذریعے جڑ گئے، جملہ فعلیہ خبریہ بن گئے اور موصول کے لیے صلہ بن گئے، اور یہ موصول اور صلہ علی حرف جار سے مجرور ہو کے خبر لیسا بنا، جو کہ مقدم ہو کے آ گئی، یعنی پہلے آ گئی نا، کیونکہ حرف جر جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے آ جائیں تو خبر بن جاتی ہے مقدم، یعنی خبر ہو گئی خاص۔ اب جناح جو ہے مرفوع اسم آ گیا جو کہ لیسا کا اسم مؤخر ہے، ٹھیک ہے، لیسا کا اسم مؤخر ہو کر آ رہا ہے جو کہ جناحون کی شکل میں ہے۔ تو لیسا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوگا۔ یہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، ہوتا یہ فعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، لیکن یہ آتا ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے فی ما، فی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، فی حرف جار ہے، اور ما جو ہے یہ موصول ہے، محلاً مجرور ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے نا ما موصولہ، اس سے فی حرف جر سے مجرور ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے ساتھ اپنا صلہ بھی لے کر مجرور کرے گا جو کہ ہے
ताइमू, उन्होंने खाया या वो खा चुके थे। ताइमू ता आइन मीम रूट वर्ड के साथ फेल माजी है, हम इसका फाइल है और ये सिला बन जाएगा मा मौसूला का। इदा मा, ये ज़र्फ आ गया है। इदा मा जो है ज़र्फ़े ज़मा है, यानी इसमें वक्त का मफहूम पाया जाएगा और शर्त के मायना भी पाया जाएगा। इदा जब, तो इदा के साथ जो आगे मा मौसूला के साथ जुमला बनेगा ना, वो ताइमू फेल के लिए मफूले भी ही बनेगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा और फिर ये मा मौसूल का सिला बन जाएगा। तो इदा ज़र्फिया शर्तिया भी है, मा मौसूल है, जुमला शर्तिया बनेगा। मौसूल इत्तक़ऊ फेल माजी, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, हुम की ज़मीर इसका फ़ाइल, मज़ीद फी बाब से ये आया है। वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है। एक फेल बा फ़ाइल जुमला फेलिया, वाओ अतफ के ज़रिए। दूसरा आमीनू आमनू, जब वो ईमान लाए, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, हम इसका फ़ाइल, हमज़ा मीम नून रूट वर्ड। ये फेल बा फ़ाइल दूसरा जुमला फेलिया वाओ अतफ से पीछे वाले जुमले के साथ जुड़ गया। व आमिलू, और उन्होंने अमल किए। ये भी आप देखिए वाव अतफ के जरिए जुड़ रहा है जुमला, और आमिलू से फेल माजी है, फेल बा फाइल है, जुमला फेलिया, हम इसका माफूल है। ये पूरा अस्सालिहाती इसका माफूल आ गया स्वाद लाम हा रूट वर्ड के साथ। ये पूरा जुमला फेलिया फेल फाइल वाव अतफ के जरिए जुड़ के पूरा जुमला फेलिया शर्तिया बनेगा ना। और देखिए ना, पूरे जुमले का एक दूसरे के ऊपर अतफ आ रहा है, इसका अतफ इस पे है, इसका अतफ इस पे है, और इसका जो है ये मा मौसूला का सिला है, अगरचे ये माँ जायदा आ रही है। इस चीज को भी आप जहन में रख लीजिए कि इदा के मायने आ रहे हैं मगर माँ के मीनिंग्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, यानी मफूल बनेगा मौसूल और सिला साथ जुड़ के। अस्सालिहाती पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन के ये पूरा जुमला शर्तिया बन जाएगा, जुमला शर्तिया एक। ठीक है, थुम्मा फिर, थुम्मा आतफ है। थुम्मा का जब आता है ना तो वो यानी कि बात थोड़ी सी ताखीर के बाद होती है। ठीक है, मातूफ होगा ये भी पीछे वाले जुमले पे अतफ करेगा। और इत्तकाउ, वो अल्लाह से डरते रहे। इत्तकाउ सेम उसी तरीके से इत्तकाउ व आमनू, ये दोनों जुमला फेलिया हैं। ये पूरे दोनों जुमला फेलिया वाव अतफ से जुड़ेंगे। इत्तकाउ वाव काफिया रूट पर, जमा मुज़क्कर गायब, हम फाइल, व आमनू फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, हम फाइल, हमजा मीम नून रूट पर, वाव अतफ से मुरक्कब अतफी सुम्मा के जरिए पीछे वाले जुमले के साथ मातूफ यानी शर्त का हिस्सा ही बन रहे हैं। सुम्मा इत्तक़ऊ, फिर वो अल्लाह ताला से डरते रहे, सेम फिर वही आ रहा है, यानी अफ़ाले मातूफा आ रहे हैं सारे, इनका अतफ पूरा पीछे वाले जुमले के ऊपर आ रहा है। अच्छा, इत्तक़ऊ फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, हम ज़मीर इसका फ़ाइल, वाव काफ या रूट वर्ड, वाव अतफ, हसनून फेल माजी मजीद फी बाब से, हासिनून जमा मुज़क्कर गायब, हम फ़ाइल, ये तमाम जो हैं वाव अतफ के साथ जुड़ गए हैं। इत्तक़ऊ जो सबसे पहले आया था उसके साथ मातूफ हुए हैं, और इज़ा माँ के का जो माँ मौसूला थी उसका सिला बन के पूरा जुमला इज़ा ज़र्फिया शर्तिया के साथ अटैच होकर ये ज़र्फ क्या कहते हैं पीछे वाले जुमले का मफऊल बन गया है, जो कि ताइमू, उसमें से जो वो खा चुके थे, जो वो खा चुके थे ना, ये पूरा उसका वक्त बताया गया है। ठीक है, इज़ा ज़र्फिया शर्तिया जो है ना, ये मौसूल और सिला को दोनों को मिलाकर क्या बनाएगा, अपना मुजाफ अलैह बना लेगा। मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी एक तरह बन जाएगा, जो मंसूब होने की वजह से ताइमू फेल के लिए मफूल बिही बन जाएगा। इस तरह ताइमू फेल अपने फाइल मफऊल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया और मा मौसूल का सिला, और मा मौसूल और सिला दोनों मिलकर फी हरफे जार से मजरूर, और फी हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन के मुतालिक हो जाएगी खबरू लैसा के। ठीक है, इस तरीके से लैसा अपने इसम अपनी खबर के साथ मिलके
اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جواب شرط کہاں ہے؟ جواب شرط موجود نہیں ہے جملے کی، ٹھیک ہے، محذوف ہے۔ ما قبل پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی کہ اذا ما جو ہے نا، چونکہ وہ جب وہ ایسا تقوی اختیار کریں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی یہ جو اسم الایسا خبر الایسا کے ساتھ یہ اٹیچ ہے نا، تو یہ پورا جملہ ایک ہی ہے۔ آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کھا پی چکے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، یعنی جب کوئی انسان اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے اور وہ ایمان لے آئے، نیک عمل کرنا شروع کر دے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہے، پھر ایمان بھی لائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہے اور وہ نیک کام بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ واو عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، یحب فعل مضارع، واحد مذکر غائب ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل، ہا با با اس کا روٹ ورڈ مزید فی باب سے آیا ہے، المحسنین اسم الفاعل کا جو صیغہ ہے، یحب فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا۔ اس طریقے سے یحب فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو اللہ مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جو واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے پہ معطوف ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ اگر واو استنافیہ رکھیں گے تو اس کی اپنی پوری ایک الگ شناخت ہو جائے گی جملے کی۔ تو یہاں پہ کتنی آسانی سے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، یہ بڑی حوصلہ مند آیت پہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ انسان صرف یہ نہیں کہ اس نے شراب پی ہے تبھی یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو بھی انسان کبھی بھی، اصل میں انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، پھر گناہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا سچے دل سے توبہ مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، یعنی کہ بار 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 گناہ کرنا بشری تقاضا ہے، جان بوجھ کے نہیں، غیر فطری طور پر اگر ہو جائے تب پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرے، سچے دل سے توبہ کرے، تو نامہ اعمال بالکل دھل جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ایسی تشویش کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں لہٰذا ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں نا 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اللہ کے رسول کو مان لینا، جو ہم نے یہ پڑھتے آئے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر اس کے احکامات پہ چلنا ہے۔ ان میں سے سب سے اوپر ایمان ہے، یعنی اللہ کے اوپر کامل ایمان، دل میں ایمان کے دل میں اتر جانے کے بعد اللہ کے اوپر انسان کو ایمان حاصل ہوتا ہے۔ زبانی طور پہ تو کہہ دیتا ہے وہ، لیکن دل میں ایمان کب اترتا ہے؟ جب وہ اللہ کے اوپر پورا کامل یقین کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان اعمال کی کیفیت بدل جاتی ہے اگر دل میں ایمان اتر جائے، ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے زندگی کے ہر کام میں، جو خالص اللہ کا رنگ شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ تو پھر جب اللہ کے اوپر ایمان یقین میں بدل جاتا ہے نا، تو احسان کے درجے میں آ جاتا ہے انسان، یعنی وہ کام بھی کرتا ہے جو فرض ہوتے ہیں اور احسان بھی کرتا ہے، یعنی فرض سے بڑھ کے کام کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر یہ کیفیت پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یعنی تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو، اور اس میں تقوی کی کیفیت ایسی کر لو کہ جیسے بس یہ سب کچھ اللہ اللہ کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کی یہ کیفیت حدیث جبریل میں ہی آئی تھی جس کو ہم نے پڑھا ہے نا، تو بالکل اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ سے بار بار ڈرنا، بار بار وہ کرنا، حدیث جبریل کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ حدیث جبریل سنت کی اساس ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کا مجمع تھا،
وہاں انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کے لیے سفر کی استطاعت ہو تب۔ یعنی اسلام کے ضمن میں اعمال کا ذکر آ گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ اب یہ نقطہ یہاں غور طلب ہے کہ ایمان تو اسلام میں بھی موجود ہے، یعنی زبانی اور قانونی ایمان، لیکن دوسرے درجے میں ایمان کو اسلام سے علیحدہ کیا، یعنی عمل صالح کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ تو جب اسلام یعنی ہمارے دل میں ایمان پورا اترے گا نا، تو تبھی ہم اعمال جو کریں گے نا، وہ اللہ رب العزت کے بالکل اس طریقے سے کریں گے کہ جڑوں کے ساتھ ہمارے دل میں ایمان قرار پا چکا، تو پھر اسلام جو ہوگا وہ ایمان بن جائے گا۔ یہ جڑ مزید گہری ہوگی تو پھر تیسری منزل آئے گی، احسان والی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تین روایتوں میں مختلف طریقے سے ہوا، جو کہ ہم نے پڑھی کہ ایک بندہ مومن اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد کی ایسی کیفیت سے سرشار ہو جائے گویا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو تب اللہ سامنے ہوگا۔ تو بھی کیسے ہمارے جذبات ابدیت ہوں گے جب ہماری یہ قلبی کیفیت یہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی؟ تو یہ تین درجے ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ملا ہے، جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ بار بار تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پھر ایمان لاؤ۔ تو پھر آخر میں کیا ہے؟ احسن درجے پر پہنچ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، آج ہمارا لیسن یہیں تک ہوگا۔